اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو ہمارا بیان ہے جمعۃ المبارک، اس میں یہ جو وقت ہمارا گزر گیا اور بیان لیٹ شروع ہوا، آپ تو چونکہ روبرو تشریف رکھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں جو اس ریکارڈنگ کے یا اس لائیو ٹیلی کاسٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان سے جو گزارشات ہیں وہ کافی دیر ہوگی، ان سے اس حوالے سے جمعہ کا بیان نہیں آ رہا تھا تو لیٹ شروع ہوا، خیال نہیں رہا، وگرنہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو جنرل کونسل کی میٹنگ اور منٹس ہیں ان میں شامل ہو جاتے، چونکہ تقریر جو ہے تربیت کی ہے، مقصد تربیت ہے، تو جو نکات یا جو باتیں عرض کر رہا تھا وہ بھی تربیت ہی کی تھیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی نکتہ، کوئی ایجنڈا ایسا نہیں ہوتا جسے ہمیں پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہو، جو ہے وہ برسر بزم ہے، اس کے ساتھ کسی اور کا اتفاق ہے یا نہیں ایک الگ بحث اور گفتگو ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں من حیث الجماعت، میں اپنے سمیت کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، من حیث الجماعت ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثبت پہلو اختیار ہو، مثبت رویہ اختیار ہو اور تعمیر مقصود ہو۔ اب ان پہلوؤں سے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو بھلے کرے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہی منٹس الگ بیٹھ کر جب ڈسکس ہو رہا ہو تو سوال ہو کہ جانے کیا بات ہو رہی ہے، کسی کی ایکسیس روک دی جائے بھلے وہ ایک کیمرے کی نظر سی ہو تو جانے کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر اور پوشیدگی میں فرق نہیں ہے، ایک ہے، اور اس میں میری یا آپ کی بات نہیں ہے، یہ کیفیات قلبی کے حصول میں سے ایک بہت بڑا حصول ہے، اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں یہود کوشش کرتے تھے کہ کوئی پہلو جو میسر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کا وہ اختیار کیا جائے۔ یہ کافر و مشرک جو ہیں انہوں نے پوری کوشش کی، چونکہ حق کے مقابلے میں بات ٹھہر نہیں سکتی، چونکہ حق ہر حصے سے اپنے اوزان پر پورا ہوتا ہے، اور نا حق جو ہے وہ چونکہ اعتدال پر ہوتا نہیں، حق کے روبرو وہ ٹھہر نہیں سکتا، بلا جواز رہتا ہے، اس کا جواز نہیں رہتا۔ اور وہ غفور الرحیم ہے، اس نے کتنا احسان فرمایا کہ اپنے حبیب کو مبعوث فرما، رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے باعث رحمت پیدا فرما، اور جن کے لیے مبعوث فرمایا گیا انہی میں سے گستاخی کے جو مرتکب ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ ان فضاؤں میں ان کی سانس بند کر دی جائے۔ امتحان گاہ ہے، اپنا امتحان کا وقت پورا کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا غفور الرحیم ہے۔ عربی زبانوں میں سب سے بلند ہے، ایسا بھی ہے کسی ایک شے کے بارے
80 سے زائد الفاظ بھی موجود ہیں جو کسی ایک شے کے بارے استعمال ہو سکتے ہیں، کسی ایک نام کے بارے، کسی ایک کیفیت اور حال کے بارے۔ زیر زبر جو ہے وہ معنوں کا اتنا فرق ڈال دیتی ہے کہ بات سیدھے یا الٹے ہاتھ تک کی چلی جاتی ہے۔ قدیم ہے، قدیم ترین بنیادی زبان ہے انسان کی۔ اس بنیادی زبان میں ہزاروں نہیں لاکھوں سال گزر گئے، صدیاں کتنی ہی بیت گئیں، تو اس زبان میں جو لفظ رائنا رائج تھا، رعایت فرمائیں، رحم فرمائیں، جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں اور وہ بات ہمیں سمجھ نہ آئے، کہ کسی کی گئی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم دہرانا چاہتے ہیں تو ہم لحاظ میں کہتے ہیں معاف کیجیے گا، بات ذرا دوبارہ بتا دیں۔ تو رائنا رعایت فرمائیں۔ تو یہود کو یہ بھی زوم تھا کہ ہم بڑے عالم اور فاضل ہیں، اس لفظ کے عربی کے معنوں میں بھی اور عبرانی کے حوالے سے بھی ایک تحقیق آتی ہے کہ عبرانی میں بھی اس لفظ کے انداز کو اس کے اصل سے ہٹا دیا جائے تو کچھ معنی اس میں بھی بنتے ہیں، لیکن کثیر حصہ جو تحقیق ہے وہ عربی پر ہے، اور دونوں پر بھی بات لی جائے تو مقصد گستاخی تھی۔ اور اللہ کی شان ہے، ہر اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے بکریاں چرانا، اس کی شان ہے۔ اس کے چرانے کی بھی ایک عجیب صورت ہے معزز سامعین کرام۔ یہ جو چراتے ہیں یا جنہوں نے چرتی دیکھی ہیں انہیں سمجھ آئے گی۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بکریوں کے گالوں کو لے کر چل پڑا، بکری ایک جگہ رکتی نہیں، اور ایک فرد ہے جو انہیں چرا رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا گھما رہا ہے، اور کوئی کہیں نکل رہی ہے کوئی کہیں نکل، وہ ٹیک کے بیٹھنے نہیں دیتی، ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہر طرف سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس میں کیسی تربیت ہے، کتنی تربیت ہے، کتنا صبر حاصل ہوتا ہے، کتنی اس میں جو ایک جد و جہد ہے اس کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ساری باتوں پر بات ہو سکتی ہے لیکن غرض نہیں، اللہ نے پسند فرمایا، اس کے مقبول بندوں نے یہ عمل کیا، عظیم عمل ہے۔ ہمیں نہ اس سے آگے کسی بات سے غرض ہے، نہ کسی جواز سے مقصد۔ تو یہی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں جہاں امور دنیا کے بیشتر پہلو آپ نے اختیار فرمائے، وہیں آپ نے بکریاں بھی چرائی۔ تو رائے اس سے مراد ہے کہ چرانے والا، رائے نہ ہمارا چرانے والا۔ تو اس زیر کو کھینچ کر بولنا معنی بدل دیتا ہے۔ رعایت فرمائے سے چرانے والے تک کی بات چلی جاتی ہے۔ اب جو اس کے ترجمے میں یا مفہوم میں الفاظ ہیں، میری جرت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ بول سکوں، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ یہ مفہوم آپ کو عرض کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان امور پر بحث کرتے ہیں کہ کون کون سا عمل ہے جس سے بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں اس پہلو کو بھی وہ اسی طرح لکھتے ہیں، بڑا واضح لکھتے ہیں کہ ایسا عمل جس سے بات کرنے والے کا مقصد نہ بھی ہو، بات سننے والا یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو وہ کافر ہو جائے۔ اتنا نازک موضوع ہے۔ تو وہ ایسے گستاخ اور بد نصیب، کیسا موقع ہے، آپ جلوہ افروز ہیں، آپ کی ذات جلوہ افروز ہے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کی اطلاع ان اقوام کی ایمان کے حصوں میں ماننے کا درجہ رکھتی تھی۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی بعثت پر ایمان لانا تمام امتوں کی دینی حکم میں شامل تھا۔ اور کیا تھا؟ آپ تشریف لائیں گے، آپ مبعوث ہوں گے۔ جسے بھی یہ بعثت نصیب ہو، تعمیل حکم کو حاضر ہو، ماننا اس درجوں میں تھا۔ اور کیسا وقت، وہ کیسا طلوع آفتاب ماند پڑ رہا ہے کہ آپ جلوہ افروز ہیں، اور کیسا بدبخت ترین وہ جو آپ کے حضور گستاخی کر رہا ہے اور اترا رہا ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرا زبر کا کھینچنا یا زیر کا کھینچنا تجھے سمجھ ہے۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس موقع تک کی عطا کی گئی عربی زبان کے حصوں میں سے یہ لفظ اٹھا دیا۔ یہ قدیم لفظ آ رہا تھا، زبان کے ساتھ رائج ہے کہ یہ رائے نہ کہنا، مہربانی فرمائیں، رعایت فرمائیں، یہ قدیم ساتھ زبان کے آ رہا ہے۔ تو رب کائنات نے لغت عربی سے یہ لفظ اٹھا دیا کہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو سکے۔ فرمایا رائنا نہ کہو، وَقُلْ انظُرْنَا، یعنی انظرنا کہو، نظر کرم فرمائیے۔ انظرنا، لغت عربی سے وہ لفظ ہٹا دیا، اور اس سے بہتر ترجمے کے حوالے سے اور آمیزش کی نزاکت سے محفوظ ترین انظرنا، نظر کرم فرمائیے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ بدبخت جنہیں یہ زمانہ نصیب ہوا کہ آپ کی قدموں کی رسائی، کہ آپ کی قدم مبارک کی رسائی بعد از انبیاء اس جماعت میں جا داخل کرتی ہے جو سب سے بلند ترین عند اللہ، جو اللہ کی مقبول جماعت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ۔ یہاں ایک پہلو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس لفظ کو لغت سے اٹھا دیا، مقصد پر بحث بھول جاتی ہے۔ پہلا حصہ کہ اس لفظ کو اٹھا دیا کہ آمیزش کی گنجائش ہی نہ رہے، اس کے حصول پر بحث کرو گے تو حصول خالق کی طرف ہے یا مخلوق کی طرف؟ درود شریف پڑھتے ہو، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، مومنین کو مخاطب فرماتا ہے کہ درود و سلام پڑھو، اور اس جماعت کا فرماتا ہے جو فرشتوں کیا، پھر ذات کا فرماتا ہے۔ ہم کیا درود پڑھتے ہیں؟ بلندی درجات کی رب کائنات کے حضور دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے مخلوق ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی عرض کرتے ہیں۔ اسی بات کے پہلو کو جب اللہ جل شانہ کی طرف لوگے تو وہاں سے جو مطلب سمجھ آئے گا یا جو ترجمہ ہے کہ رب کائنات ہر لمحے آپ کی شان بلند فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ ہم بلندی درجات کی اس کے حضور دعا کرتے ہیں، اس نے حکم فرمایا ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا، اسی کیفیت کو فرشتوں سے بیان فرمایا، ذات سے بیان فرمایا۔ لیکن جب بات ذات پر جائے گی تو معنی بعید آئے گا، نتیجہ آئے گا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ ہر لمحے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی جو بات آتی ہے تو اس کی ذات علیم ہے۔ یہ نزاکتیں کس کے لیے ہیں؟ کتنا احسان ہے رب کائنات کا
جب بات آئے گی اس طرف تو پھر بات آئے گی امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر نہ سمجھ آئی کہ دین میں ادب کتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جو کرینوں میں پہلا کرینہ کہلاتا ہے، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں منٹس کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نیت کا خیال رکھا، عمل کو جانچتے رہیں کہ کس نیت پر یہ عمل ہم کر رہے ہیں، تو کیفیات قلبی کا شعبہ ایسا ہے معزز سامعین کرام، معزز حضرات، معزز خواتین، کہ عمل سے پہلے تک بات یہ چلی جاتی ہے۔ دنیا کے علوم میں آپ کا قلبی تعلق نہ ہو، آپ حصول میں جا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کیفیات قلبی میں آپ ساری زندگی استاد کے ساتھ وابستہ رہیں، لیکن قلبی تعلق نہ ہو، قلبی احترام نہ ہو، یہ نزاکت کا احساس نہ ہو، ساری زندگی بسر کر لو، حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ شعبہ ایسا ہے کہ استاد کے بنا حاصل نہیں ہوتا، استاد کے ہوتے ہوئے اخلاص بنا حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اصول ہے، اصول کے منافی جانا بات پھر بگڑ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہونا بحالت ایمان درجہ صحابی پر پہنچاتا۔ بات ہوئی، اس پر گفتگو ہوئی کہ یہ تو بات بینا کی ہے، نابینا کیا کرے؟ تو جب اس پر بات آتی ہے، علماء بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نظر مبارک پڑ گئی، وہی کافی ہے۔ بحالت ایمان وہ حضوری درکار ہے جو آپ کے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جو یہ گستاخ ہیں، یہ کیا گستاخ روبرو نہیں ہے؟ اور وہ جو ایمانی کیفیت لے کر آپ کے حضور، آپ کے در پر حاضر ہو رہا ہے، وہ بھی تو روبرو ہے۔ دونوں کے روبرو ہونے کو دیکھو۔ ایک حصہ بعد الانبیاء ایمان کی بلندیوں پر پہنچا رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ یہی آیت بیان فرما رہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کفر تو کفر ہے، یہ جو گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے، ایسا ہوگا کہ ایسا دردناک عذاب نہیں کسی نے دیکھا نہ پایا ہو۔ تو موجود تو دونوں حصے ہیں، جو حضوری کا طالب ہے، جو گستاخ ہے، دونوں روبرو ہیں۔ کس بات پر فرق پڑا؟ یہاں کی بات ہے، کس نیت سے حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو پھر سمجھ نہ آئی کہ دین اسلام میں یہ جو خالص ہونا ہے، اخلاص ہے، یہ کتنی بنیادی حیثیت ہے۔ آپ زبردستی شے چھین سکتے ہو، استاد زبردستی مجبور کر کے پڑھانے پر مجبور کر کے اس سے استفادہ لیا جا سکتا ہے۔ کیفیت قلبی ہے، اس کے لیے وہ رشتے کی نزاکت چاہیے، وہ درد چاہیے، وہ طلب حضوری کی چاہیے۔ رب کائنات قبول فرمائے تو یہ تسلسل کھلتا ہے، یہ رشتہ پنپتا ہے، بڑھتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو یہاں بات منہ پر یا پیٹھ پیچھے کی کوئی نہیں رہتی، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی ویسا نہ ہوگا، حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور اس کو کسی شخص سے منسوب کرنا یہ زیر بحث نہیں ہے، نہ میرا موضوع ہے، نہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اس اصول کو چاہتا ہوں، اس اصول کی تربیت چاہتا ہوں کہ ہم سب مجھ سمیت اس اصول کے تحت دین اسلام کے حصول میں کوشاں رہیں، اللہ قبول فرمائے۔
تو جب بات گستاخ کی آئے گی تو گستاخ نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور اللہ کے حبیب کے حوالے سے قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کی اطاعت کہاں ہے؟ اطاعت رسول میں۔ اور یہ جو کر رہا ہے بدبخت گستاخ ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حکم عدولی کر رہا ہے دعوت حق کی۔ پھر اسی نزاکت کو لے آؤ اپنے اعمال میں، اپنی سوچوں میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں۔ جو تجاوز ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حکم عدولی ہوگی، تو معاملہ بڑا نازک ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کسی سے سوال ہو گیا اسے دوزخ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ان گستاخیوں کا ہمارے پاس جواز ہی نہیں ہے، جس سے جن گستاخیوں سے ہماری زندگیاں اٹی پڑی ہیں، کوئی جواز نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیاں ان گستاخیوں سے اٹی پڑی ہیں۔ تو بات صرف ان الفاظ کے تراجم اور واقع کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے۔ دعوی ایمانی جسے شرف امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کے ارتکاب میں تو نہیں کسی درجے میں داخل ہوگا۔ اللہ ایک لحظے کو سوچیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا شریر کانپ رہا ہے، میں کسی کی نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن جب میں اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، جو الفاظ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میرا شریر کانپ رہا ہے، اندر سے لرز رہا ہے۔ تو وہ کیسا بدبخت کہتا ہے کہ جہاں فرمایا رعایت فرمائے وہ زیر کھینچتا ہے اور گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ فرمایا وَقُلْ انظُرْنَا، ایسا اسے لغت سے اٹھا دو، کہو نظر کرم فرمائیں، انظرنا، میری طرف نظر کرم فرمائیں۔ صدیوں کا لفظ فرمائے سے اٹھا دو اس سے لغت سے۔ وَاسْمَعُوا، فرمایا سن لو، یعنی وَاسْمَعُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ معجزہ بھی داخل ہے کہ بھلے مجمع جتنا بھی ہو، آپ نے جو کلام ارشاد فرمایا، جو پہلے کھڑا ہے جیسے اس نے سنا، اور جو محفل کے آخر میں ہے جیسے اس نے سنا، نہ صوتی معنوں میں نہ الفاظ کے پہلوؤں میں کوئی فرق یا جنبش۔ آواز کا فرق کیا ہوا؟ جو قریب ہے اس کو آواز صاف آئی، دور ہے اسے معدوم آئی۔ جو قریب ہے اس نے لفظ کوئی اور جو سمجھا بولا جا رہا ہے وہ سمجھا، جو دور ہے اس نے سمجھا جو لفظ شاید وہ بولا نہیں جا رہا، جو بولا جا رہا ہے اس نے وہ سمجھا نہیں، اس نے کوئی اور لفظ سمجھا۔ صوتی انداز کا بھی فرق آ جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ آپ جس محفل میں جلوہ افروز ہیں، آپ ہی کی قد و قامت نظر آئی۔ آپ محفل کے جس حصے میں تشریف فرما ہوئے، وہی لگا کہ یہیں جو ہے پوشاک ہے عظمت والی۔ جہاں آپ جلوہ افروز ہو گئے، وہیں پوری محفل کی جو ہے سربراہی اور حالات جو ہیں وہیں اجاگر ہوتے چلے گئے، وہی جگہ روشن ہو گئی۔ اسی طرح آپ کا جو قد مبارک ہے، خوبصورت قد مبارک ہے، جس مجمع میں آپ تشریف رکھیں، آپ کھڑے ہوں، آپ وہاں موجود ہوں، اس مجمع میں مرکوز نظر آپ پر ہی جا کر ہوتی ہے، آپ ہی پر جا کر ٹھہرتی ہے۔ کیوں؟ سب سے واضح آپ ہی کی شخصیت ہے۔ اسی طرح جو آواز مبارک ہے،
یہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے کون سے سپیکر تھے؟ صوتی انداز کون سا ایسا تھا؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پوری زور لگو نہ بولو، نقاروں کی ضرورت ہوگی، اشاروں کی ضرورت ہوگی، 4 لائنیں ہو جائیں جنازے کی یا نماز کی اضافی اور یہ نہ ہو آپ کا نظام، تو کیا کہتے ہیں؟ مکبر کھڑے کرو جی، بات آگے پہنچو۔ تو جیسے لفظ پہلے نے سنا، جو الفاظ، جو مبارک آواز اس کے کانوں میں پڑی، آخر کھڑے ہونے والے جہاں تک آپ نے چاہا وہاں تک آواز ویسے، جنہیں آپ نے مخاطب فرمایا اول و آخر، ہر پہلو سے مکمل بات پہنچی تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ وَاسْمَعُوا، یعنی کمی بیشی ہے تو تمہاری طرف، دھیان سے سنو، سمجھو۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ نظر کرم فرمائے، اس کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی؟ وَاسْمَعُوا، دھیان سے سنو، یہ ضرورت کیوں پیش آئے کہ یہ عرض کرنا پڑے کہ ہمیں آپ نظر کرم فرمائیں؟ دوبارہ بات، پہلے فرمایا رعایت نہیں، لغت سے اٹھاؤ اس لفظ کو، نظر کرم فرمائے، پھر فرمایا اس کی ضرورت تمہیں کیوں ہے؟ دھیان سے سنو۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو نیکی اور بدی ہے بالعموم ہم جانتے ہیں یا کوئی نہیں جانتے؟ پھر جب ہم جانتے ہوئے نیکی چھوڑتے ہیں اور بدی اختیار کرتے ہیں، شریعت لا کہتا ہے، شریعت عدالت کہتی ہے سود حرام ہے، ہٹا دیا جائے، من اصل قوم ہم چمٹے ہوئے نہیں چھوڑتے، پھر کیا ہم وسمعوا کے معنوں میں ہیں؟ جب ان معنوں میں نہیں ہوں گے تو پھر کون بھگتے گا؟ وہ گستاخی کر رہا۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا، پہلے گستاخی کی بات، پھر گستاخی کے بعد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور ان کافروں، ان انکار کرنے والے۔ گستاخ کہاں جا پہنچا؟ ایک ہے کہ کافر نے گستاخی کی، ایک ہے گستاخ بھالے پہلے وہ دعوے ایمانی رکھ دو، گستاخی کے بعد اسی جماعت میں جا شامل ہو، نتیجہ کیا پائے گا؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اللہ کریم معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات سے مقصد، میں کل پرسوں کی تقریر میں بھی کہہ رہا تھا کہ نہ میں مفتی ہوں، نہ میں کسی پر کفر کا فتویٰ صادر کر رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ عمل کس راستے کو لے جا رہا ہے، اس پر چلنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو، اس راستے کے مطابق نتائج پائے گا۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے کہ قومی سطح پر ہم جو ہے یہ بات کر سکیں کہ سود جو ہے وہ ہم لینا بند کر دیں، معیشت کو غیر سودی، ذاتی تو ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ کرنٹ کھول رکھے ہیں؟ تو جہاں اپنا ممکن ہے، اور قرب قیامت کے میں نشانیوں میں حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سود نہیں کھائے گا، سود اس کے حلق تک پہنچے گا۔ ہم جس خانہ خدا میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کی تعمیر پر ایک ایک جو اینٹ اور سیمٹ لگ کر آ رہا ہے، یہ جو کارخانے، یہ کس نظام میں معیشت پر چل رہے ہیں؟ یہ سود جو کاتا جا رہا ہے، جس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس جائے نماز کو ہم پاک کہتے ہیں، جسے دھوتے اور صاف کرتے ہیں، جس کپڑے کو پہن کر اور پاکی کا اعتراف کرتے ہوئے ادائیگی صلاح کرتے ہیں، جس ٹوپی، جس کپڑے سے سر کو ڈھانپتے ہیں، ایک ایک تند سود کی بنی ہوئی ہے۔ اور پھر قرب قیامت کی نشانیوں میں کیا ہو کہ جو نہیں سود کھا رہا اس کے حلق تک بھی پہنچ رہا ہے۔ وَاسْمَعُوا، کیا ہم نے سنا؟ کیا ہم نے سننے کا حق ادا کیا؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ روز بحث کرتے ہیں، معاشرے میں تعفن ہے، معاشرے میں فساد ہے،
آگ جل رہی ہے، ایک ایک کر کے لکڑ اس میں ڈالتے جا رہے ہو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا چواتی ڈالنا، ایک ایک لکڑ اس میں مزید خشک ڈال رہے ہو، کہہ رہے ہو آگ بھڑک کیوں رہی ہے؟ آگ کو بجھانا چاہتے ہو، مزید آگ انڈیل رہے ہو، کہتے ہو آگ کیوں بھڑک رہی ہے؟ تو معاشرے میں تعفن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسائل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا تو کیا امن ہوگا؟ بجائے اس کے کہ یہ جو طرح ہے، اس سے اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں، ہم بحث دوسرے کو رکھتے ہیں۔ پھر جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں، کل جو رات گزری یہ شب جمعہ تھی، جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہے، چاند کے حصوں میں جب بات دن کی آتی ہے تو سورج غروب ہونے پر اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ یہاں رات 12 بجے کی بات نہیں، اگلا دن شروع، سورج غروب ہوا اگلا دن شروع ہوا، مغرب اگلے دن کی ابتدا۔ کتنی برکت والی تھی، لیکن اصول دونوں معنوں میں دیکھنا ہے۔ اس برکت کے پہلوؤں میں یہ دیکھنا ہے کہ 5 طاق راتوں میں ایک طاق رات، اور اگر کوئی یہ کہے کہ آج شب جمعہ ہے تو یہی لیلۃ القدر ہے تو اسی کو مناؤ، واسمعوا، کیا سننا ہے؟ جو ہمارے نبی کریم نے فرمایا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن شب جمعہ ہوگی اور طاق رات ہوگی، آپ نے یہ نہیں، 5 راتیں آپ نے بیان فرمائی، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی، اور یقین مانیں ان 5 راتوں میں عجیب اکتے ہوتے ہیں جو بڑے آسان الفاظ میں اللہ کی برگزیدہ ہستیاں کھول دیتی ہیں۔ اکثر بات یہ کہ 5 راتوں کی کوئی ایک رات ہوتی تو ساری عبادت کر لیتے، تو حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس پر شرح کی اس حدیث شریف میں، تو وہ عجیب بات انہوں نے بیان فرمائی۔ انہوں نے فرمایا 1 کا نہ بتانا اور 5 کا بتانا ہمارے لیے رعایت ہے۔ حضرت کیسے ہمارے لیے رعایت ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس ایک کو جو نہ گزارتا پھر اس پر جو سوال آتا اس کا جواب دے پاتا، اس نے رعایت، یہ کمی بیشی کی رعایت ہے رب کائنات نے عطا فرمائی۔ ان مبارک راتوں، ان مبارک ساعتوں، ان مبارک جمعۃ المبارک کی ان کیفیات کو اتنا بھی ہم اپنے سینے میں نہ سمیٹ سکیں کہ واسمعوا، ایسا سنائی دے جس کی آواز نہاں خانے دل میں اتر جائے، ایسی اتر جائے کہ شہادتیں عملی زندگی دے رہی ہو۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الوداع رمضان نہیں، جمعۃ الوداع، وہ فرماتے تھے یہ کوئی بات ہے کرنے والی جمعۃ الوداع۔ اس درجے کی کیفیات حاصل ہوں کہ اختتام رمضان ابتدائے رمضان تک ساتھ جائے۔ الوداع کا کیا معنی؟ رخصت کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو۔ ان برکات کو اس درجے کا سمیٹنا نصیب ہو کہ آنے والے رمضان المبارک تک یہ پہنچائیں برکت میں، تو معزز سامعین کرام، ضروری جو چیز ہے واسمعوا، غور سے سنو، اور غور سے سننے سے کیا مطلب؟ سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے۔ میری گزارشات میں جو میری کمزوری کے سبب کوئی کمی بیشی اس الفاظ کی ادائیگی میں رہ گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کریم اس رمضان المبارک کی یہ خوبصورت و برکت ساعتیں قبول فرمائے، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائے، آنے والے رمضان تک موقع نصیب ہو، زندگی نصیب ہو، مزید نیکی نصیب ہو، اللہ کریم کی حفاظت نصیب ہو۔ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان کی کمی بیشیاں معاف فرمائے، اللہ کریم ان کے قبور کو منور فرمائے، اپنے بخششیں
اور بلندیاں عطا فرمائے۔ رب کائنات اس امت پر رحم فرمائے، اسے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس وطن عزیز کا محافظ ہو، اس کی حفاظت فرمائے، اس پر رحم فرمائے، اسے آسانیاں عطا فرمائے، اسے مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اور رب کائنات ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے وجودوں سے اس ملک کی تعمیر ہو، ہمارا ہونا اس کی تخریب کا سبب نہ ہو۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔